طيب الأمين وایا. بسم الله الرحمن الرحيم. العامل لفظيا كان أو معنويا ما به يتقوم يحصل المعنى المقتضي معنى من المعاني المعتبرة على المفرد المقتضية للإعراب. جاء زيد جاء عامل به حصل معنى الباقية زيد فجعل الرفع علامة لها. وفي رأيت زيدا رأيت عامل به حصل معنى المفعولية في زيدا فجعل النصب علامة لها. وفي مرض زيد الباء عامل به حصل معنى الفاعل معنى الإضافة في زيد فجعل الجر علامة لها. فالمفرد المنصرف أي اسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا ولا غير منصرف كزيد ورجل. وقد يكون المفرد المنصرف أي الذي لم يكن بناء واحد فيه سالما ولم يكن غير منصرف كرجال وطلبة. والإعراب في هذين الاسمين من الاسم على الأصل من وجهين. أحدهما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة والإعراب فيهما بالحركة. وثانيهما أنه إذا كان الإعراب بالحركة فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث والإعراب فيهما بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث. چلو. العامل لفظيا كان أو معنويا. اب عامل کا تعریف بتاتے ہیں کہ عامل ما يتقوم بمعنى مقتضي للإعراب. عامل وہ چیز ہے جو اس کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں معنی مقتضی للإعراب. وہ معنی جو تقاضا کرتا ہے اعراب کا. اب شارع علیہ رحمت اس کی شرح کرتے ہیں لفظیت کانا او معنویت. تو اس نے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے. اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ عامل متبادر عامل سے عامل لفظی ہے لکمالی ہی. یہ عامل کی تعریف معنی نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ صادق ہے ابتدا پر اس ترتیب میں زید القائم. اس لیے کہ یہ ابتدا کی ایک چیز ہے کہ جس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی للإعراب. اس کا جواب دیا کہ لفظیت کا نہ معنویت. عامل سے مراد عامل لفظی نہیں ہے بلکہ عام ہے. چاہیے عامل لفظی ہو یا عامل معنوی ہو. اور ابتدا عامل معنوی ہے تو یہ داخل ہوئی معرب ما بھی یتقوم. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھی جار مجرور ہے اور متعلق ہے یتقوم کے ساتھ اور یتقوم متعلق ہے اور متعلق میں عامل ہوتا ہے. عامل تو مناسب یہ ہے کہ اس طرح کا ہے العامل ما یتقوم به المعنى المقتضي للإعراب کہ معمول جو ہے وہ عامل کے بعد آتا ہے. چلو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھی مصنف نے مقدم کیا یتقوم پر. یہ اس نے اس بات کی اہتمام کر دی کہ ضمیر اپنے مرجع کے ساتھ قریب ہو جائے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ضمیر بھی کے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے نا تو وہ مرجع کے قریب ہو جائے. چلو جی. دوسرا بھی ایک فائدہ یہ معنی مقتضی یہ حاصل ہوتی ہے صرف عامل کے ساتھ. حصر کے لیے بھی کو مقدم کیا. تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر. چلو ٹھیک ہے. یحصل کے ساتھ مصنف شارع علیہ رحمت نے دو اعتراضوں کا جواب دیا. ایک اعتراض یہ ہے کہ عامل کا تعریف معنی سے اس لیے داخل ہوئی اس میں معمول اس ترکیب میں جاءنی زیدن. اس لیے کہ زید بھی ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ ایک معنی قائم ہے کہ وہ فاعلیت ہے اور مقتضی للإعراب ہے. یتقوم بمعنی یقوم به المعنى المقتضی. تو یقوم تو زید بھی ہے زید کے ساتھ بھی معنی قائم ہے اور مقتضی للإعراب بھی ہے. ہاں. اور حال یہ ہے کہ زید معمول ہے اور فاعل عامل نہیں ہے.
ہوتے ہیں کہ یہ تقوم یہ مشتق ہے قیام سے، اور قیام یہ صفت ہے اجسام کی، اس لیے کہ یہ عبارت ہے ضد قعود. تو یہ تو جسم نہیں ہے نا، یتقوم ما به یتقوم، یہ جو عامل ہے یہ کیا حیوان ہے؟ نہیں. چلو تو شارع علیہ رحمت نے جواب دیا کہ یحصل، ہاں کہ یتقوم بمعنی یحصل. ہاں، یہ تقوم سے مراد وہ اپنا قیام والا معنی مراد نہیں ہے، کہ اگر قیام والا معنی ہوتا تو تمہارے دو اعتراض ہو جاتے، ایک تو زید والا، دوسرا ہاں کہ بھئی یہ تو ہاں حیوانات کی صفات میں سے ہے. تو اب جب ہم نے اس کا معنی کیا یحسن، اب اعتراض ہوتا ہے زید کے ساتھ حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی للاعراب. ہاں جا چلو للاعراب عامل معنی غیر سے اس میں حرف مضارعت، یہ حرف مضارع بھی اس کے ساتھ بھی ایک معنی حاصل ہوتا ہے کہ وہ مشابہت ہے، پہلے مضارع کا مشابہت ہے اس کے فاعل کے ساتھ، اور یہ مشابہت بھی مقتضی اعراب مضارع ہے، یہ مضارع معرب ہوتا ہے. اور حال یہ ہے کہ اس حرف مضارعت یہ عامل نہیں ہے. شارع علیہ رحمت نے جواب دیا کہ معنی من المعانی المعتبرہ، ایک معنی سے مراد عام معنی نہیں ہے بلکہ معانی معتبرہ میں سے ایک معنی مراد ہے، ہر معنی نہیں ہے. مشابہت یہ معانی معتبرہ میں سے نہیں ہے. اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے بولو المعنی المقتضی کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا اے معنی من المعانی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تعریف عامل کے ساتھ خاص نہیں ہے معنی مقتضی، جیسے جاء علی زید میں جاء عامل ہے اور معرب کا عامل اس جاء کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ معرب یہ زید ہے اور زید کا عامل ہے اور عامل معنی تشخص، اور یہ معنی زید کی وضع سے حاصل ہوئی. ہاں کہ زید کو وضع کیا گیا ہے اس ذات کے لیے جو حیوان ناطق سے مرکب ہے. ہاں شارع علیہ رحمت نے جواب دیا کہ المعنی المقتضی میں الف غلطی ہے اور مربوط اس سے معانی معتبرہ ہے. ہاں معنی معتبرہ میں سے ایک معنی مراد ہے، ہر معنی نہیں ہے. چلو جاء زید جاء عامل، اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر. ہاں یہ اجمال جو ذکر کیا نا شارح اس کی تفصیل کرتے ہیں ہر ایک کے اعتبار سے، فاعلیت، مفعولیت، اضافت. سمجھ آئیے؟ معنی معتبرہ ہے نا یہ، تو ان میں سے ہر ایک کی تعیین کے لیے مثالیں دے گا. چلو جاء زید جاء عامل، ٹھیک ہے. زید میں جاء عامل ہے اس بھی حصل معنی فاعلیت. ہاں زید اس لیے کہ جاء کے ساتھ معنی فاعلیت حاصل ہوئی ہے زید میں. زید فاعل بنا ہے، تو یہ فاعل کس نے بنایا؟
جاء نے اگر جاء نہ آتا تو یہ فاعل بنتا. چلو جی. فجعل الرفع علامة لها. ہاں بس رفع علامة هو اس زید کے. ہاں وفي رأيت زيدا رأيت عامل. رأيت زيدا میں رأيت عامل ہے اس کی حصل معنی المفعولیت. اس لیے کہ معنی مفعولیت کا معنی حاصل ہوئی ہے رأيت کے ساتھ زید میں. فی زیدا زید میں. فجعل النصب علامة بس علامہ ہوئی نصب اس زید کے لیے. وفي مرض بزید الباء عامل. اور مرض بزید میں با عامل ہے. اس بھی حصل معنی اضافت ہے اس لیے کہ با کے ساتھ حاصل ہوئی معنی اضافت فی زید. فجعل الجر علامة لها بس جر علامہ ہوئی زید کے لیے اس ترکیب میں. چلو فالمفرد المنصرف ای اسم المفرد الذي لم يكن مستثنى ولا مجموعا. شارع علیہ رحمت نے الاسم کہا یہ ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. فالمفرد سے کیا کرنا چاہتا ہے ماتن؟ یہ باس عامل کی تعریف ختم ہو گئی ہے. اب اس بحث سے فل مفرد سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تقسیم اعراب تقسیم اسم کی تقسیم کرتا ہے باعتبار اقسام اعراب. ہاں اس میں معرب کی تقسیم باعتبار اقسام اعراب. سمجھائیے شروع کر دی تو فا تفصیلیہ ہے. ہاں کہ اس کی تفصیل یہ ہے پھر. ہاں الاسم المفرد اور اس کے ضمن میں عوامل کا تعین بھی ہو جائے گا. ہاں کہ کس میں کون عامل ہے. چلو جی. الاسم المفرد الذي اشار علیہ رحمت نے الاسم نکالا. کیوں؟ کہ المفرد یہ صفت ہے اور یہ تقاضا ہے کرتا ہے موصوف کا. ہاں تو اس کا موصوف الاسم ہے. چلو الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا. یہ مفرد کہہ دیا نا. جی ہاں تو یہ لم یکن مثنن یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ فالمفرد المنصرف اس کا جو اعراب ہے اعراب نصب جر ان حالتوں میں تو یہ ثابت ہوتی ہے اس ترکیب میں غلام پر اس ترکیب میں جاءنی غلام زید غلام زید رأیت غلام زید مررت بغلام زید. اور حال یہ ہے کہ یہ غلام مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے. شارع علیہ رحمت نے جواب دیا کہ مفرد کی چار قسمیں ہیں. ایک یہ کہ یہ استعمال ہوتی ہے مقابل مرکب. مرکب یعنی مرکب تام یعنی جملہ. اور دوسرا ہاں جملہ نہ ہو مقابل اضافت یا شبہ اضافت. شبہ اضافت اور تیسرا یعنی مضاف نہ ہو. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مضاف نہ ہو مشابہ بالمضاف نہ ہو. جیسے وہ اندھا کہتا ہے نا یا رجل خذ بیدی تو مشابہ بالمضاف بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں. تیسرا ہے کہ بمقابل جملہ مطلق جملہ. ایک ہے مرکب وہ تو مرکب تام بھی ہے اور ناقص بھی ہے. اور ایک ہے جملہ یعنی مرکب تام. دونوں کے مقابلے میں یہ مفرد آتا ہے. سمجھائیے. چلو جی. اور چوتھا کے مقابل تسنیہ اور جمع. ہاں تو شارع کہ تسنیہ نہ ہو جمع نہ ہو. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اور جمع نہ ہو. تو شارع نے کہا کہ اس جگہ میں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو تسنیہ اور جمع ہے. ہاں یہ معنی مراد ہے مفرد سے. یہ معنی مراد ہے کہ تسنیہ جمع نہ ہو. تو غلام زیدین یہ داخل ہوئی مفرد منصرف. ہاں لہذا غلام زیدن یہ تو مفرد میں داخل ہے کیونکہ تسنیہ جمع تو نہیں ہے نا. جی غلام منصرفین اس سے شارع علیہ رحمت نے اشارہ کیا کہ المنصرف یہ غیر احترازی ہے. ولا غیر منصرفین اور غیر منصرفین كزيد ورجلين وكذا الجمع المكسر المنصرف. اور دوسرا قسم بیان کرتے ہیں الذي لم يكن بناء الواحد فيه کہ ثابت. جمع مکسر منصرف ہو. اب جمع تو جانتے ہیں آپ. ہاں
نہ ہو تو یعنی ما فوق الاثنین پر دلالت کرے. اور مکسر کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ ذرا مشکل تھا اس لیے اس کی ماں وضاحت کرتے ہیں. جمع کا تو آسان ہے نا. تو مکسر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ جمع مکسر کی تعریف کر دی. چلو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ المفرد المنصرف کے بعد الجمع المکسر المنصرف کا لانا یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جمع مکسر منصرف سے مراد نہیں ہے مگر یہ مفرد منصرف ہے. اس لیے کہ جب اس جمع میں کسر آ جائے تو خود بخود مفرد ہو جاتا ہے. تو مصنف نے جواب شارح علیہ الرحمن نے جواب دیا کہ مراد تکسیر سے معنی لغوی نہیں ہے بلکہ معنی اصطلاحی مراد ہے کہ الذی لم یکن بناء الواحد فیہ صالحا. الجمع المکسر اس کے لفظ پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ یوں کہو نا بھائی کہ الجمع المکسر تو جمع میں جب تکسیر ہو جائے جمع کو توڑ دیا جائے تو کیا رہ گیا؟ ایک ایک ایک. تین چیزیں ہیں نا جمع میں، کم از کم اقل مدلول کیا ہے؟ تین. تو جمع کا جب توڑ دیا تم نے اب کیا رہ گیا؟ مفردات. یہ بھی مفرد یہ بھی مفرد تو مفرد رہ گیا نا. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو پھر المفرد المنصرف میں یہ مفرد نہیں آیا تو ادھر کیوں ذکر کیا پھر دوبارہ؟ یہ اعتراض ہوتا ہے. ہاں تو جواب دیا کیا کہ میاں اصطلاحی معنی مراد ہے، وہ لغوی معنی مراد نہیں کہ اس کو توڑ. ہاں یہ معنی ہاں جس پر ایک اور اعتراض ہوتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جمع کو مکسر کے ساتھ منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے کسر واحد میں آتی ہے نہ کہ جمع میں. لم یکن بناء الواحد فیہ صالحا تو یہ کسر یہ اس کی واحد میں آتی ہے نہ کہ اس جمع میں. یعنی بناء واحد کو توڑ دیا ہے نا. تو جمع کو تو نہیں توڑا ہے. تو تم نے تو کسر مکسر صفت کیا کس کے لیے؟ تو یہ تو الواحد المکسر ہو گیا، المفرد المکسر. الجمع المکسر ہو گیا. ہاں چلو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفت بحال متعلق. ہاں کہ یہ جمع کے لیے صفت بحالی ہی نہیں ہے. یعنی الجمع الذی تکسر واحدہ بنا واحدہ ایسا ہو گیا. چلو ولم یکن غیر منصرف. ہاں اس سے اشارہ کیا شارح علیہ الرحمن نے کہ المنصرف یہ غیر انفرادی کہ غیر منصرفین کرجال و طلبتین. چلو والاعراب فی هذین الاسمین من الاسم علی الاصل من وجہین. یہ ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ اس دونوں اقساموں کے ساتھ یہ قسم اعراب کیوں خاص ہوئی؟ ہاں یہ تم نے بتایا کہ بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا. تو اس اعراب کی تخصیص اس قسم کے ساتھ کیوں ہے؟ تو شارح علیہ الرحمن نے جواب دیا کہ فالاعراب فی هذین القسمین من الاسم علی الاصل من وجہین. ہاں اسم کی جو یہ دو قسمیں ہیں ان میں اعراب اصل ہے من وجہین. احدهما ان الاصل في الاعراب ان يكون بالحرکت. یہ ہے کہ اصل اعراب میں یہ ہے کہ یہ حرکت ہو. ہاں والاعراب فیہما بالحرکت. ہاں اس دونوں اقسام میں بھی اعراب بالحرکت. وثانیہما انه الاعراب بالحرکت فالاصل ان يكون بالحرکات الثلاث بالاحوال الثلاث. ہاں کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو تو پھر تینوں حالات میں بالحرکت ہو.
تینوں حالات میں بالحرکت یہ اصل ہے. تو یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا والإعراب فيهما بالحركات الثلاث في الأقوال الثلاث. ہاں سمجھ آ گئی ہے. چلو جی.